المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانیانی محفل، اہل اسلام بھائیوں، معزز اسلامی بہنوں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع خوشبو، رنگ، نور، سرور، قرب، عطاؤں، وفاؤں، محبتوں کا گلدستہ ہے۔ پوری دنیا میں آج کلمہ پڑھنے والوں کے لیے مصائب، تکالیف اور مشکلات کا ایک طوفان برپا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بندہ بیمار ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر ہی بیمار ہو جائے سبحان اللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں کافروں کی حکومت ہے۔ ہم انصاف مانگتے ہیں ان سے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ظلم بند ہونے چاہیے، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ تو بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو مظلوموں کی حامی ہے۔ اللہ کی ذات مشکلوں کو آسان کرنے والی ہے، اور یہ جتنے اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بندے اس بات پر مامور ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، جب کوئی اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ کی محبت کا دم بھرنے والا، اللہ کے در کا سوالی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی مشکل کشائی کر دیں، سبحان اللہ۔ اس کی حاجت روائی کر دیں۔
ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم نے مجھ سے مانگ ہی لیا ہے سیدھا راستہ تو سن لو، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ قرآن نے ان کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ ہیں جنہیں اللہ والا اور اللہ کا دوست ہونے کا اور اللہ کا قریبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلا گروہ ہے انبیاء کا، اور نبی اپنی تخلیق میں بے مثال، معصوم، صاحب اختیار، اور ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگ جب تک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، ان کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کی ذوات مقدسہ ایسی ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں، یعنی ابھی روحوں اور جسموں کا ملاپ نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس عالم میں بھی نبیوں کو نبی ہی کہہ کر پکارا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، 1,00,000 اور کئی ہزار سے عہد و پیمان کیا لیا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں خطاب دوں گا، میں تمہیں شانے دوں گا، میں تمہیں معجزے دوں گا، لیکن جب کملی والا آ جائے ثم جاءکم رسول، تم نے کیا کرنا ہے؟ نبیوں سے فرمایا تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے، اور ضرور کرنی ہے۔ اب دیکھیں ایک اصولی بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ عہد و پیمان عالم ارواح میں ہوا، روحوں کا دور تھا، ابھی جسموں میں نہیں آئی تھی، اور جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے تو اس وقت بھی کیفیت یہ تھی کہ یہ سارے انبیاء ظاہری دنیا سے پردہ کر چکے تھے اور عالم برزخ میں تھے۔ ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی نا آج بھی آسمانوں پر اپنے ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے، باقاعدہ سیڑھی لگے گی، نماز فجر کا وقت ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد ہوگی، امام وقت کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں نبی بن کر نہیں آیا بلکہ کملی والے کا امتی بن کر آیا۔ تو شب معراج انبیاء کرام اپنی قبروں سے اٹھ کر اور ایک قبر کا مشاہدہ کملی والے آقا نے یوں بیان فرمایا جب میرا گزر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد تو ایک ہی نماز ہے جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، اور وہ بھی صاحب مرگ نہیں پڑھتا، لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی نماز ہے جو قبر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر وہ کون سی نماز ہے جس میں میرا اور تیرا نبی امام ہے اور سارے انبیاء مقتدی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی ہوتا ہے نا اس کو جسم کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس کا اختیار، اس کی رفتار، اس کی گفتار اور اس کا نور جاری ہے۔ تو یہ وہ گروہ ہے انبیاء کا جنہیں اللہ پاک نے بنایا تو انسانی وجود ہے، لیکن ایسا بنایا ہے کہ ان میں کمی نہیں رکھی۔ اور پھر ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں جو لوگ آئے انہیں صدیقین کا نام دیا۔ وہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کی ذات انہیں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور پھر شہداء کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دے دے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو میں اجازت نہیں ہے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مر گئے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی۔ اور پھر چوتھا گروہ ہے صالحین کا۔ یہ لوگ قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ایسی ہستیاں جو اللہ نے تمہیں رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے عطا فرمائی ہے، ان جیسا تمہیں کہیں اور نہیں کوئی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو نماز کے اندر ہم اللہ کے پاس پہنچے مشکل کشائی کے لیے۔ مشکل کشائی کو اللہ ہی کرتا ہے لیکن ذریعہ جس کو بنا دے۔ میں ایک صرف مثال آپ کو دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو جہانوں کو پالتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک انسانی وجود کو ہم لیتے ہیں، جب انسانی وجود جنم لیتا ہے تو وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا۔ اب پالنے والے نے ایسا انتظام کیا ہے، باپ بھی اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہے، ہر رشتہ اہم ہے، لیکن ماں کی شکل میں اللہ نے اس بچے کی پروان اور پرورش کا
سلسلہ قائم کر دیا. اب ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، ماں اس کو دھو رہی ہے، اس کو پاک کر رہی ہے، ماں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، اس کے لیے ساری ساری رات جاگتی ہے، اس کے گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے، اپنے خشک بستر پر اس کو سلا دیتی ہے. لیکن ایک بات ذرا سوچ کر مجھے بتائیے، یہ ماں صرف اپنے بچے کے لیے ایسا کرتی ہے یا ہر بچے کے لیے ایسا کرتی ہے؟ صرف اپنے بچے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا اس اللہ نے اس خاتون کے دل میں جو ممتا ڈالی ہے، یہی تو اس کی شان پروردگاری ہے. وگرنہ ایک عورت تو سب کو نہیں پال سکتی. ہر عورت کے دل میں ممتا کا نور رکھا تاکہ ہر بچے کی پرورش ہو جائے. یہاں ہر ماں اپنے ہی بچے کی پرورش کرے گی، لیکن اللہ نے لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے کملی والے کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دے. پالتا خود ہے، دیتا خود ہے، حفاظت خود کرتا ہے، لیکن ذریعہ کملی والے کو بنا دیا. تو بڑا ایک سمپل فارمولا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پوری امت اس وقت مشکل میں ہے. کشمیر جل رہا ہے، برما کے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور آج پورے انڈیا میں مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلسطین جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، افغانستان میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. جدھر جائے آپ کو مسلمان پریشان نظر آئے گا. ایسے عالم میں ہمارے پاس نجات کا ایک راستہ ہے، کامیابی کی ایک بنیاد ہے، اور وہ مدینے والا ہے. لیکن مدینے والے سے ہمارا رابطہ کمزور ہے. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن عاشق نے کہا زبان کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ایک ماں بچے کو دودھ تو پلا رہی ہے، اس کو دھلا تو رہی ہے، لیکن اگر اس ماں کا بطن اتنا پاک ہو جائے، اس کا وجود اتنا پاک ہو جائے کہ یہ ماں ایک درسگاہ کی شکل اختیار کر لے، تاکہ اس کے بطن میں پروان پانے والا، اس کی گود میں دودھ پینے والا قرآن کی لوریوں کے ساتھ، درود السلام کی لوریوں کے ساتھ پروان چڑھے. اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں خوف خدا بھی ہو اور جلوہ مصطفیٰ بھی ہو. لیکن
کلچر بدل چکا ہے، گھروں کا ماحول بدل چکا ہے۔ یہ جو محافل ہیں کبھی کبھی غنیمت ہیں، سال میں ایک دفعہ دو دفعہ یہ محافل منعقد ہوتی ہیں، اور بدقسمتی دیکھیے سب کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی خرچہ تو کوئی کر رہا ہے، سبحان اللہ، جس نے خرچہ کیا اس سے پوچھو۔ سبحان اللہ، بھئی تم آ کر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اس سے بڑی کمبختی کیا ہوگی؟ کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اسی شہر میں بھی رہتا ہو، مسلمان بھی کہلاتا ہو، اور محفل مصطفیٰ بھی ہو رہی ہو، محفل قرآن بھی ہو رہی ہو، محفل ذکر بھی ہو رہی ہو، اور اس کا خرچہ بھی نہ ہو، خرچہ بھی کوئی اور کر رہا ہو، اور اس کا نصیب سو گیا کہ اسے آنے کی توفیق نہ ہو، آ جائے تو بیٹھنے کی توفیق نہ ہو، بیٹھ جائے تو سمجھنے کی توفیق نہ ہو، سمجھ لے تو ماننے کی توفیق نہ ہو، مان لے تو کرنے کی توفیق نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو ایسا ہی ہے نا، کھانا سامنے پڑا ہے، کھا نہیں سکتا، توشہ موجود ہے، لے نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا پھر کہ اللہ کی رحمت نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، آپ نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ تو بھائیوں، ایسی محافل کو غنیمت سمجھو، اور جب ایسی محافل منعقد ہو جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹے، جب ایسی محفلیں منعقد ہوں تو یہ نہ کہا کرو یہ فلاں بندہ محفل کر رہا ہے، کہو یہ سرکار کی محفل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ محبوب کی محفل ہے، سبحان اللہ، اور محبوب کی محفل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سج جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بلا لیا جاتا ہے، وہ کتنے محبوب بن جاتے ہیں جو محبوب کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے نہیں بلایا، مجھے مدینے والے نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، کیا بات، یہ محافل جو ہوتی ہیں دین سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دین کیا ہے؟ اب میں آخری کلام کر رہا ہوں، مقصد کوئی لمبا خطاب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ، میں نے قرآن کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر غور فرمائیے۔ وَالَّذِي، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت کر دیا آپ نے، تو میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ، ویسے سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن پھر علماء اور ناخوان ناراض ہو جائیں گے، یہ تو ہمارا کام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت سلطان باہو سرکار نے جو اسم اللہ کا تصور عطا فرمایا ہے، اب آپ نے یہ کلام جتنا اس کے بعد میں نے کرنا ہے تو آپ سب نے مل کر کہہ رہے ہیں اللہ، کہہ دیں اونچی آواز میں 11 دفعہ سب مل کر اللہ 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 اللہ
مردوں کی طرح نہیں کرنا، زندوں کی طرح کرنا ہے اللہ کا ذکر، اور اپنے جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسے ہاتھ پھیر لیں تاکہ ذکر کرتے کرتے جو بیماری ہے وہ شفا میں بدل جائے۔ سینے پر چوٹ لگائیں، اللہ 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 دیکھیں اب اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، الف اللہ، آپ اللہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ کا ولی اللہ کرتا ہے تو بوٹی لگ جاتی ہے دل میں، الف اللہ، چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ میں چاہتا ہوں آج آپ جب جائیں تو یہ بوٹی آپ کے اندر لگ چکی ہو۔ الف اللہ، یہ شعر بھی یاد کر لیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ سب کہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن کے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی ہوں۔ اب دیکھیں اس میں دو تین بڑی اہم باتیں ہیں، وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ جب کوئی فصل بونی ہو تو زمین کو تیار کیا جاتا ہے، ہل چلانے پڑتے ہیں، پانی لگانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، فصل کی پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ کی فصل کیا ہے؟ آپ کے بچے آپ کی فصل ہے، اور پیدا کر کے تم نے چھوڑ دی ہے۔ نہیں جی ہمارے بچے تو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، بھائی پڑھتے ہوں گے، قرآن تو نہیں پڑھتے۔ تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر بننے کے ساتھ حافظ قرآن بھی بن جائے تو کیا حل ہے؟ اب اگر یہ حفظ کرنے جائے گا تو ڈاکٹر نہیں بنے گا، ڈاکٹر بننے جائے گا تو حافظ نہیں بنے گا، تو یہ پرابلم بن گیا نا۔ اب ہمیں ایسے ادارے چاہیے، ایسے اسکول چاہیے، ایسے مدرسے چاہیے جہاں بچہ ڈاکٹر بھی بنے اور حافظ قرآن بھی بنے۔ ابھی آپ ذکر سن رہے تھے مسجد حسین کا، تو مسجد حسین تقریباً 7 ایکڑ میں تعمیر ہو چکی ہے۔ حفظ کا انتظام بھی ہے، تجوید کا انتظام بھی ہے، عالم کورس بھی ہے، انگلش میڈیم اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، پردے کا انتظام بھی ہے،
اب ایک ایسی بیٹی جو اس کالج میں جائے تو عزت کی حفاظت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اگر وہی بیٹی آستانہ باہو پر پردے میں رہ کر ماسٹرز کر لے، حافظ قرآن بن جائے، اور کل جب وہ کسی گھر کی بہو بنے، کل جب وہ کسی بچے کی ماں بنے، تو پیدا ہونے والا بچہ قرآن کے پہرے میں پیدا ہو، عشق رسول کے نور میں پیدا ہو، ذکر مصطفیٰ کے نور میں پیدا ہو. تو آج اب غور کریں اس بات پر. اللہ نے فرمایا هو الذی، وہ اللہ جس نے بھیجا رسول ہو، اپنے رسول کو. اب یہ آج کی بیٹی کل کی ماں، یا آج کا بچہ کل کا باپ، اگر اس کے جسم میں قرآن آ جائے، اس کے بچے سمجھ جائیں گے. اور جس کملی والے کو اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک چلتا پھرتا قرآن بنا کر بھیجا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے میں کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھو. ہمیں آج تربیت کی ضرورت ہے. پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ نبی کے عاشقوں کو ہاتھ سے پکڑ کر مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچایا. حضرات، ابھی میں نے کہا تھا آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کے بیمار جسم ٹھیک ہو جائیں. اب ذرا آپ اپنے جسموں کو ایسے ہاتھ لگا لیں، پورے جسم کو، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس محفل میں آنے سے پہلے آپ کے جسم میں کہیں درد ہوگا، کوئی بیماری کا اثر ہوگا. اب جب آپ نے ہاتھ لگا کر دیکھ لیا ہے جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جن کے جسم سے بیماری کے اثرات نکل چکے ہیں، وہ ایمانداری کے ساتھ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں. جن کو شفا ہو چکی ہے پیچھے مڑ کر دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھو. اللہ 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 اللہ. حضرات، اب آپ نے اندازہ لگایا، آپ نے غور کیا، کوئی میں نے پڑھ کر پھونکا نہیں. یہی تو وجہ ہے. اللہ فرماتا ہے ابھی تو تم نے نبی کے نوکر کی محفل دیکھی ہے. اگر تم عاشق رسول بن جاؤ، اللہ وفادار مصطفیٰ بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، حسینی مشن کے سپاہی بن جاؤ. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم سب حسینی ہیں، لیکن میرے آقا حسین نے تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دی. سر سجدے میں کٹایا تھا، تو آپ بے نماز رہ کر حسینی کیسے ہیں؟ اگر آپ حسینی ہیں تو بے نماز نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ بے نماز ہیں تو حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب کتنے ماشاءاللہ 1000 سے اوپر چلے گئے لوگ، اس کو ہزاروں کہا جا سکتا ہے.
اگر میں کہوں ہاتھ کھڑا کرو تو کتنے حافظ ہوں گے؟ میرے آقا حسین نے اس سر کٹا کر نیزے کی انجی پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہی وہ بنیاد ہے۔ آج جو ہم نے آقا حسین کی یاد میں مسجد حسین بنائی ہے، یہاں تو 5 مرلے والی مسجد بھی ہوگی، کنال والی بھی ہوگی، شاید ایکڑ والی بھی کوئی ہوگی، تو 7 ایکڑ میں مسجد حسین بنی ہے۔ اس وقت سٹوڈنٹس کی تعداد 4000 تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے پاس 10,000 سٹوڈنٹس کے لیے اس مسجد کے صحن میں پڑھانے کا انتظام موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ یتیموں کو، غریبوں کو بھیج دو میرے پاس، تو شاید کچھ لوگ آ بھی جائیں، لیکن کیا اگر ہم سب مشن حسین کا جھنڈا اٹھا لیں اور ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے اپنے محلے میں ایک ایسا سکول کھولنا ہے جس میں ہمارے بچوں کو قرآن بھی ملے اور دنیاوی تعلیم بھی ملے؟ اور یہ ماشاءاللہ بڑی محبت سے محفل سجانے کا لطف بھی اسی طرح ہے کہ بندہ سب کچھ لٹا دے، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو پیسے آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی امانت ہے، یہ سیدھے مسجد حسین میں لگیں گے جائیں۔ میرے ساتھ جو ناخوانی کرتے ہیں دوست، جو میرے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، جو میرے سلطان کے عاشق ہیں، مرید ہیں، آپ کا 1 روپیہ جو ہے میرے پاس جو آتا ہے وہ امانت ہے، تو میں مسجد حسین میں لگاتا ہوں، میں ان یتیموں پر لگاتا ہوں، میں ان غریبوں پر لگاتا ہوں، چونکہ میرے باہو نے، میرے غوث نے، میرے آقا حسین نے، میرے بابا جان غازی عباس نمدار نے، مدینے والے آقا نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے دے، لیکن آپ کی امانت سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو دے، اس کا غلط استعمال ہو جائے، جو آپ یہاں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی امانت ہے، یہ حسینیت پر میں نے لگانا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ حسینیت کا نیٹ ورک پوری کائنات میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس وقت افریقہ کے اندر جنہیں مرزائی اور عیسائی لوگ ایک ہاتھ میں بریڈ دے کر دوسرے ہاتھ میں انجیل اور اپنی کتابیں پکڑا دیتے تھے، الحمدللہ ہم نے افریقہ کے اندر سینکڑوں مسجدیں بنا کر ان غلامان مصطفیٰ کو تعلیم کا ایک نظام دے دیا ہے، انہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر، دوستو سبحان اللہ۔ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب کا در دیا ہے، اور اس در پر جو آ گیا ہے وہ خالی نہیں رہا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ سب حضرات سچے دل سے توبہ کریں
اور اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ نے مشن حسین کا جھنڈا اٹھانا ہے، کیونکہ آقا حسین کے ساتھ محبت کرنے کا تو سب کو حق ہے۔ جس کا جیسے جی جائے وہ مانے، لیکن ہم نے منوانا یہ ہے کہ آقا حسین سے محبت کرنے والوں، اگر تمہارے ماتھے پہ بندگی کا نشان نہیں ہے تو تم غلطی کر رہے ہو۔ اگر تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے تو تم غلطی کر رہے ہو۔ تو شیخ بولا کہ غیور مسلمانوں، اب 3 کام میں نے آپ کو سمجھانے ہیں جن کے کرنے سے آپ مشن حسین کے سپاہی بن جائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ مشن حسین اصل میں دین مصطفیٰ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ ہر باپ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ بیٹا مجھ سے ہے، لیکن جب باپ یہ کہے، نانا یہ کہے کہ میں حسین سے، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، حسین حسب نسب خون میری صورت، میری سیرت، میرے دین کا وہ جلوہ ہے جو تمہیں صاف نظر آنا چاہیے۔ الحسین منی، اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا وانا من الحسین۔ آج تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے، تو سن لو قیامت تک اب اگر تمہیں کملی والا ملے گا تو حسین سے ملے گا۔ بے شک تو پورا دین حسینیت میں آ گیا۔ کملی والے کی رحمت للعالمین حسین میں آ گئی ہے، صدیق اکبر کی صداقت حسین میں آ گئی ہے، فاروق اعظم کا عدل و انصاف حسین میں آ گیا ہے، عثمان غنی کا سخی اور سخاوت کرنا حسینیت ہے، علی کی ولایت حسینیت ہے، حسن مجتبیٰ کا صبر حسینیت ہے۔ تو یہ جذبے ہمیں پیدا کرنے ہیں۔ تو آپ کو 3 طریقے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ تمہارے گھر میں گانوں کا اثر ختم ہو جائے، بے حیائی جو ڈراموں اور فلموں کی صورت میں آپ پر مسلط ہو چکی ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، آپ نے ہر شام کم از کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ مدینے والے کے نام کرنا ہے۔ یہ جلسہ تو سال کے بعد کر سکتا ہے نا، کوئی 6 مہینے بعد کر سکتا ہے، لیکن آپ کے گھر کی ہر شام اس طرح مدینے والے کے نام ہو سکتی ہے کہ شام پڑے، اندھیرے پھیلے، مگر تمہارے گھر میں چادر بچھ جائے جس کا نام ہو دسترخوان درود و سلام۔ بے شک دسترخوان درود و سلام، 1، 2، 2.5، 3 گز کی چادر، چٹائی کے اوپر چادر ڈال لیں۔ 10 بندے ہیں گھر کے تو 10 بیٹھ جائیں، 5 ہیں تو 5 بیٹھ جائیں، 8 ہیں تو 8 بیٹھ جائیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بھائی اور بہنیں، وہ بہو بیٹیاں
جن کی گود میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، اب درود بھی چل رہا ہے، دودھ بھی چل رہا ہے۔ یہ دودھ خون بنے گا مگر پہلے عشق رسول بنے گا، پہلے خوف خدا بنے گا۔ اب دیکھیں ایک بات سنیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ آزان دی جاتی ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ تو ہر شام کو درود و سلام کا نغمہ تو سنا رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیدائشی آپ نے قرآن سبحان اللہ، پوچھا گیا یہ آپ کو کیسے آ گیا؟ فرمایا میں ماں کے پیٹ میں اماں جان سے سنتا رہا، وہ نور بن کر میرے سینے میں آیا۔ تو آج ہم نے یہ اپنا گھر جو ہے مرکز درود و سلام بنا، انشاءاللہ۔ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہاں سے پڑھے، آقا مدینے سے، اس کے ایک دو چیزیں بنیادی ہیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیسے حضور سن لیتے ہیں۔ اس بات پر تو تمام لوگ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو بارگاہ حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اگر فرشتے بھی پیش کرتے ہیں تو وہ بارگاہ کیسی ہوگی جس میں صبح و شام، دن رات، ہر لمحہ ہر گھڑی فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ بے شک۔ ویسے اگر غور سے دیکھا جائے تو نماز کے اندر جب ہم نبی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، توجہ نہیں ہے؟ یہ اگر میں آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے جواب دیا، کیونکہ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب دے۔ تو جب ہم نماز میں نبی کو سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نبی پاک سلام سن رہے ہیں۔ اللہ بے شک، جب سن رہے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرات عقیدہ یہی رکھنا ہے، ذریعہ کوئی بھی ہو۔ اب دیکھیں میری آواز آخر تک پہنچ رہی ہے نا کیونکہ ذریعہ موجود ہے۔ اگر یہ لوہے اور یہ پلاسٹک اور یہ تارے مل کر میری آواز کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو میرے نبی کی طاقتوں کا کیا کہنا؟ آپ نے گمراہ نہیں ہونا، آپ نے گمراہ نہیں ہونا کہ بھئی کیسے یہ کہاں مدینہ، کہاں مدینہ تو بڑی دور ہے۔ ہاں واقعی مدینہ دور ہے مگر مدینے والا دور ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات، بے شک اللہ، مدینے والا دور ہے۔ اگر دور ہے تو پھر رحمت للعالمین کیسے ہے؟ کوئی بھی خطرہ، کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی نظر، کوئی بھی دھڑکن، کوئی بھی سوچ رحمت تو چاہتی ہے نا۔
تو ذرے کو رحمت چاہیے. جب اللہ نے فرما دیا ہے رحمت اللہ العالمین، ہر ذرے پر رحمت، ہر قطرے پر رحمت، ہر لمحے پر رحمت، ہر گھر میں رحمت، ہر فرد پر رحمت. یار میرا اور آپ کا نبی تو وہ ہے، لوگ اپنوں کو دیکھتے ہیں، یہاں تو کوئی بیگانہ بھی روتا ہوا آ جائے تو نبی اس کو بھی مسکراہٹ دے کر واپس. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو مرکز درود بنا. اب آپ نے گھر میں سب لوگوں نے مل کر شام کو آدھا گھنٹہ پڑھا، 2000 درود بن گیا. اب یہ عادت بڑھتی گئی. اب گاڑی میں بیٹھے تو بھی درود پڑھنا شروع کر دیا، دکان پہ جا کر بیٹھے تو بھی درود پڑھنا شروع کر دیا. جتنا بھی پڑھ لو شاید 5000 بن جائے گا، 10,000 بن جائے گا. اور میرے پاس روزانہ 13 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، درود والا نمبر. اسی بہانے آپ کا موبائل میں مسلمان ہو جائے. اسی بہانے آپ کے موبائل میں ہر روز ایک میسج جائے گا مرکز درود پر کہ 2000 درود پڑھا ہے، 5000 پڑھا ہے، 20,000 پڑھا ہے. اور جہاں پہلے 13 کروڑ جمع ہو چکا ہے، جب تمہارا 10,000 یا 5,000 جائے گا نا تو وہ 5,000 نہیں رہے گا، وہ بھی 13 کروڑ بن جائے گا. اب آپ کو ثواب 5,000 کا نہیں ملے گا، 13 کروڑ کا ملے گا. اب جس گھر میں 13 کروڑ درود کا پیرا لگے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی، گھر میں برکت ہو جائے گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، محبتیں پروان چڑھ جائیں گی. حضرات، میں شیخ پورہ کے غیور مسلمانوں تمہاری محبت کو داد دیتا ہوں. اس سردی کے موسم میں، موسم کی خرابی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، مگر تمہارا عشق بھی انتہا کو پہنچا ہوا. اس لیے جو چھوٹے بچے ان کو اب دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نمبر آپ کو مل رہا ہے، اس میں درود والا ایک نمبر ہے. تو آج آپ نے اپنے موبائل کے اندر اس نمبر کو سیو کرنا ہے. کسی بندے کا نام نہیں لکھنا، پہلی مرتبہ آپ کے موبائل میں جو نمبر جائے گا درود کے نام سے سیو ہوگا. خاموشی سے آپ کو مل جاتا، سب کو مل جائے گا. خاموشی سے بیوی نہ بولے بھائی، کوئی سمجھدار بندہ ادھر کچھ دے دے، یہ بچیاں خود بانٹ لیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ ہم بھائی خاموش ہو جاؤ. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایک خاموش تبدیلی لائی. بہت دعوے ہوتے ہیں نا کہ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ جائے گی. یہ آج سے نہیں، بڑے عرصے سے یہ ہر بندہ یہی بات کرتا ہے. تبدیلی یہ نہیں ہے کہ گھر کیسا بنا ہے، تبدیلی یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کیسے ہیں، تبدیلی یہ ہے کہ نبی کے نوکر کیسے ہیں.
حضرات گرامی، دوسرا طریقہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو مرشد والے ہیں مرشد سے رابطہ رکھیں، جو بے مرشد ہیں وہ مرشد کا دامن پکڑیں۔ بے شک بے شک۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ فرقہ واریت سے بچ جائیں، فرقوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ دین ہمارا بالکل صاف شفاف ہے۔ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی باندر چھٹے ہیں۔ استاد پڑھا سکتا ہے، استاد تعلیم دے سکتا ہے، لیکن مرشد کی ذات صرف تعلیم دیتی نہیں ہے، تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے۔ لیکن آپ سب نے قرآن بچپن میں پڑھا تھا، آپ میں سے پڑھانے کے لائق کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ قبلی والے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے۔ تو ہمارا تو نظام تعلیم ہی ایسا ہے، جس نے پڑھ لیا اس کو پڑھانا ہی نہیں آتا۔ تو مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ میں قرآن کا نور بھر دیتا ہے۔ تو آج آپ صرف ارادہ بنائیں، میں اس سلسلے میں وہ قیامت کا منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، اللہ ان سے فرمائے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ ان سے فرمائے گا میرے قرآن کو سینوں میں رکھنے والوں، آج تمہارا دینا عزت کا، تمہیں اجازت ہے اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد کسی وجہ سے دوزخ چلا بھی گیا ہے تو اس قرآن کا صدقہ گنتی گن کر 10 افراد تک دوزخ سے نکال کر اپنے خاندان کے تم جنت میں داخل کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ یہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں سے جو مسجد حسین میں جائیں گے کیسے لگیں گے؟ میرے آقا کو کتنے پسند آئیں گے، آقا حسین کو کتنے پسند آئیں گے؟ یہ آخری طریقہ ہے، آخری طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو عادت ڈالو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں محبتیں پیش کرنے کی۔ بچوں کو سکھاؤ، یہ دین سکھانے کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آج میرے سلطان کی نگاہ پڑی آپ پر، بے شک بے شک۔ انہوں نے آپ کو قبول کیا ہے۔ ہم سلام بھی پڑھیں گے اور سلام کے دوران اس محفل میں وہ تمام لوگ جو آج آئے تھے تو آوارہ سوچوں والے تھے، اب جائیں گے تو باہو والے بن کے جائیں گے۔ میرے سلطان باہو نے آج آپ پر کملی والے کی مہر لگا دینی ہے۔ جو کسی اور بھی مرشد سے بیعت ہے ان کی بیعت بھی رہے گی اور مرشد باہو کا فیض بھی ان کو ملے گا، کیونکہ یہ دو گھر نہیں ہے، ایک ہی گھر ہے۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سوربندی، یہ سارے سلسلے یہ مسجد حسین کے لیے لیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور جو